آج ویو 360 میں شادی کے بعد خوشگوار زندگی کے خواب امریکہ آ کر چکنا چور ہو گئے. گھریلو تشدد کا سامنا کرنے والی 2 پاکستانی لڑکیوں کی کہانی. امریکہ میں گھریلو تشدد کے خلاف ایک اہم بل کیوں سیاسی اختلافات کی نظر ہو رہا ہے؟ اور نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں دستکاری کی صنعت سیاحوں کی منتظر. امریکہ میں ہر 9 سیکنڈ میں ایک عورت اپنے موجودہ یا سابق ساتھی کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتی ہے. پاکستان میں ہر 5 میں سے ایک عورت جسمانی یا نفسیاتی تشدد سہتی ہے. آخر کیوں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان. اکتوبر امریکہ میں گھریلو تشدد کے مسئلے پہ آگہی پھیلانے کا مہینہ ہے. امریکہ کے محکمہ انصاف کے مطابق اس ملک میں ہر سال تقریباً 13 لاکھ خواتین جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہیں. ان میں ہر نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت شامل ہے. آج سب سے پہلے ارم عباسی ہمیں ملوا رہی ہیں 2 ایسی نوجوان خواتین سے جو خوشگوار ازدواجی زندگی کے خواب لے کر پاکستان سے امریکہ آئیں، لیکن پھر یہاں انہیں ایک بھیانک حقیقت کا سامنا کرنا پڑا. 25 سالہ ماریا شادی کے بعد 2017 میں پاکستان سے نیو یارک آئی تھی. پچھلے 2 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم سسرال کا تعلق اپنے ہی گاؤں سے تھا. ایک ماہ تو سب نے بہت اچھا سلوک کیا، مگر اس کے بعد سب کچھ بدل گیا. نہ صرف شوہر بلکہ سسر نے بھی کئی مہینے تک مبینہ طور پر ماریا کا ریپ کیا. میرے سسر پہلے مجھے بولتا تھا میرے ساتھ آ کر بیٹھو، پھر مجھے مالش کا بولنے لگا. میں سمجھی وہ مجھے بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ایسا بولتے ہیں. پھر 2 مہینے بعد انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی، میرا ریپ کیا. اس کے بعد جب بھی ان کا دل چاہتا وہ میرا ریپ کرتے. میں بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے لاتوں اور بیلٹ سے مارتا تھا. وہ کہتا تھا میں تمہیں جان سے بھی مار دوں تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا. مجھے ڈر تھا وہ ایسا نہ کر دے. میرا شوہر شرابی تھا، دوسری لڑکیوں کو گھر لاتا تھا. میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے سکوں. جو سلوک ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سخی کے مطابق امریکہ آنے والی ہر 5 میں سے 2 جنوبی ایشیائی خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں. یہاں نیو یارک میں سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جہاں پر خاندان کی عزت یا پھر سماجی اور روایتی رکاوٹوں کی وجہ سے خواتین مدد لینے سے گھبراتی ہیں. ان خواتین میں روبینہ بھی شامل ہیں جو پاکستان میں اپنی 4 سالہ بیٹی چھوڑ کر یہاں امریکہ آئی ہیں تاکہ بیٹی کا مستقبل بہتر بنا سکیں. 16 برس میں نکاح ہوا، 18 کی تھی جب شوہر انہیں امریکہ لے آئے. شوہر کا خاندان لاہور سے ہے مگر ان کی پیدائش و پرورش امریکہ میں ہی ہوئی. شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا. گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروائی اور مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا. شوہر مجھے پوچھتا نہیں تھا. میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. انہوں نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا. میرے باہر جانے پر پابندی تھی. گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے تھے. میں ایسی گھٹن میں رہ کر جیسے پاگل ہوتی جا رہی تھی. روبینہ کے مطابق وہ آج آزاد ہیں اور اکنا شیلٹر میں گھریلو تشدد کے اپنے جیسے متاثرین کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دینا ان کا مشن ہے. ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ. ارم، نیو یارک میں آپ نے یہ رپورٹ کی. جو سب سے کہہ لیں شاکنگ بات اس میں مجھے نظر آئی وہ یہی تھی کہ ہر 5 میں سے 2 جنوبی ایشیائی خواتین تشدد کا شکار ہو رہی ہیں. دیٹس اباؤٹ 40%. کیا کہتے ہیں ایکسپرٹس، کیوں امریکہ کی جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ جی بالکل سارا، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا ان فگرز کا، یہ کافی جسے کہتے ہیں کہ پریشان کن فگرز ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 5.5 ملین ساؤتھ ایشین آبادی آباد ہے اور بڑی تیزی سے بڑھنے والی آبادی ہے. اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے ماہرین کے مطابق بہت سارے ریزنز، اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کی بات کریں تو اس میں بیشتر کیسز میں یہ جو ایک کلچر ہے نارملائز کرنے کا ابیوز کا، اور بہت سارے کیسز میں ذہنی ابیوز کو آج بھی، چاہے وہ امریکہ ہو یا پاکستان ہو یا انڈیا ہو، اس کو کھاتے میں یا اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ وہ ایک طرح کی گھریلو تشدد کے زمرے میں لایا جاتا ہے، نفسیاتی تشدد کو نہیں کرتے. ایبسلیٹلی. تو وہ ایک تو اس میں بڑا ریزن یہ ہے کہ کلچرل نارملائز کر دینا ابیوز کا. پھر دوسرا یہ ہے کہ بیشتر کیسز میں خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوتی، اپنے حقوق نہیں جانتی. یہاں آنے کے بعد بھی ان کی موومنٹ جو ہے وہ اتنی محدود ہوتی ہے، باہر دنیا سے انٹریکشن اتنا کم ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنے لیے اپنے حق میں آواز کیسے اٹھائیں. پھر اوپر سے جو اسپیسیفک آرگنائزیشن ساؤتھ ایشین خواتین کے لیے ڈومیسٹک وائلنس وکٹمس کے لیے کام کر رہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے تاکہ وہ ایک جامع ریسرچ کر سکیں اور اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں جو وہ چاہتی ہیں. تو پھر مدد کے لیے ان خواتین کے پاس اس وقت کیا ریسورسز موجود ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ اکنا کا شیلٹر ہے، اس کے علاوہ کہاں جا سکتی ہیں یہ خواتین؟ جی بالکل سارا، جیسے کہ امریکہ میں سب کے لیے قانون ایک ہی جیسا ہے اور ڈومیسٹک ہاٹ لائن ایک پائی جاتی ہے جس میں اگر آپ
اپنے حقوق سے آگاہ ہیں تو آپ فوراً ان کو کال کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ پھر امریکی متعدد شیلٹرز موجود ہیں، لیکن مسئلہ بہت سارے ساؤتھ ایشین کمیونٹی یا گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین بیریئر سمجھتی ہیں کسی باہر کے بندے سے، ویسے ہی گھر والوں سے اس معاملے میں بات کرنے سے گھبراتی ہیں، لیکن بالکل ایک ان نون، ایک انجان، ایک اسٹرینجر سے جا کر اپنے گھر کا یہ بتانا کہ شوہر نے مجھے مارا ہے، تو وہ کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہوتا بہت سارے کیسز میں، جس کی وجہ سے وہ پھر یہ جو آپ کو شیلٹر ہاؤس، امریکن شیلٹر ہاؤس ملتے ہیں، وہاں پر جانے سے کتراتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں بہت سارے مسلمان شیلٹر ہاؤس کھولے گئے تاکہ ان خواتین کی مدد کر سکے۔ ابھی اکنا نے نیو یارک میں ایک اور ہاؤسنگ فیسلٹی کھولی ہے اسی غرض سے کہ وہ خواتین جو زبان نہیں سمجھتی یا جو کانفیڈنس نہیں رکھتی کہ جا کر باہر بات کر سکیں، وہ اپنے ہی زبان بولنے والے، اپنے ہی مذہب کے لوگوں کے پاس آ کر آئیں اور اپنا مسئلہ بتا سکیں۔ اور یہ بہت بڑا ایشو ہے، مسلم شیلٹرز ہیں وہ اتنا جانتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کو مشکل ہوتی ہے باہر مدد حاصل کرنے میں، لیکن مزید شیلٹرز کی جو فیسلٹی ہے اس کو پھیلا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ارم، ایک بہت امپورٹنٹ سٹوری تھی جو آپ لے کر آئیں، تھینک یو۔ خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کی قانون سازی اور اس پہ عمل درآمد ہم دیکھتے ہیں صرف پاکستان میں ایک بڑا چیلنج نہیں، امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اب اس مسئلے کو امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے جاری بحث نے ایک نیا رخ دے دیا ہے۔ شہناز نفیس بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں خواتین کو اپنے ساتھی کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بننے سے بچانے کی کوششیں کس طرح اس وقت سیاسی کھینچا تانی کا شکار بنی ہوئی ہیں۔ We know that if there is a gun, یہ ہے ایک امریکی کانگریس وومن ڈیبی ٹینگل۔ یہ ان بے شمار امریکی خواتین میں سے ایک ہیں جو گھریلو تشدد میں اسلحے کا استعمال اپنے سامنے دیکھ چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کی بندوق کی گولی سے بچایا۔ امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا وفاقی قانون ایسے شخص کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا جو اپنی بیوی یا ساتھی کے خلاف تشدد کے جرم میں سزا یافتہ ہو۔ تاہم یہ پابندی گھریلو تشدد کے ان مجرموں پر لاگو نہیں ہوتی جو نشانہ بننے والی خاتون کے ساتھ نہیں رہتے۔ ڈیموکریٹک ارکان کانگریس اس قانون کے نئے مسودے میں یہ استثناء ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس تبدیلی کے حامی توجہ دلاتے ہیں کہ امریکہ میں تشدد کے دوران اسلحے کے استعمال سے ہلاک ہونے والی خواتین کی شرح کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے زیادہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ گھریلو تشدد میں بندوق کے استعمال کا نتیجہ اکثر اوقات ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے، اور ہلاک ہونے والی بیشتر اوقات خواتین ہی ہوتی ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں، گھریلو تشدد کے تمام ملزمان کو اسلحے تک رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ریپبلکن پارٹی کے بیشتر قانون ساز اس اقدام کو ایک سیاسی سازش قرار دیتے ہیں جس کا مقصد ان کی نظر میں اسلحہ رکھنے کے حامیوں کو خواتین مخالف ظاہر کرنا ہے۔ امریکہ میں اسلحے کے حق کے لیے لابی کرنے والی سب سے بڑی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر نے وائس آف امریکہ کو ایک ای میل کے ذریعے اپنے بیان میں کہا کہ بدقسمتی سے ایوان نمائندگان میں اسلحہ مخالف لیڈرشپ نے اس بل کی میعاد دانستہ طور پر ختم ہونے دی تاکہ وہ گن کنٹرول کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں۔ دی کولیشن ٹو اسٹاپ گن وائلنس نامی ادارے کے مطابق امریکہ میں ہر 16 گھنٹوں میں ایک خاتون اپنے ساتھی کے ہاتھوں بندوق کی گولی سے قتل ہو جاتی ہے، اور بندوق سے ہلاک ہونے والی نصف سے زیادہ خواتین شریک حیات یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں نشانہ بنتی ہیں۔ بدسلوکی کے مرتکب اسلحے تک رسائی ہو تو ان کے ساتھی کے ہلاک ہونے کا امکان 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر کہتی ہیں کہ خواتین کو مسلح کر کے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن اینڈرو پیٹرک اسے غیر ذمہ دارانہ تجویز قرار دیتے ہیں۔ دراصل وہ اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے تشدد میں دگنا اضافہ ہوگا۔ امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا قانون 1994 میں پاس ہوا تھا۔ ایوانی نمائندگان میں اس وقت اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے، جہاں گھریلو تشدد سے متعلق قانون کا نیا مسودہ منظور ہو چکا ہے، تاہم سینٹ میں اکثریت ریپبلکن پارٹی کی ہے، جس کے بیشتر ارکان اسلحے سے متعلق قوانین کو سخت کرنے کے حق میں نہیں، اور اب تک اس بل پر ووٹ کو ملتوی کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔ گھریلو تشدد کا مسئلہ خواتین تنہا حل نہیں کر سکتی، مردوں کی مدد بہت ضروری ہے، اور امید افزا بات یہ ہے کہ بہت سے مرد خواتین کا ساتھ دے بھی رہے ہیں،
واشنگٹن میں حال ہی میں کچھ نامور شیفز نے بہت مزیدار طریقے سے اس مسئلے کے حل کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا. آئیے دیکھتے ہیں. شہر کے بہترین کھانا بنانے والے شیفز یہاں جمع ہیں اور وہ اس مقصد کے ساتھ کھانا بنا رہے ہیں کہ امریکہ بھر میں گھریلو تشدد کے سنگین مسئلے پر توجہ مبذول کرا سکیں. انہوں نے گھریلو تشدد سے متعلق آگہی بڑھانے کے حوالے سے منائے جانے والے مہینے کے دوران فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے نیشنل نیٹ ورکس ٹو اینڈ ڈومیسٹک وائلنس نامی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کیا. We started working with women chefs. ہم نے ایسی خواتین شیفز کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود اپنے باورچی خانوں میں گھریلو تشدد کے اثرات دیکھے. وہ خواتین جو گھریلو تشدد کی شکار ہوں، ہو سکتا ہے وہ پیچھے کام کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ ویٹرز ہوں، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ یہ کتنا عام ہے. اس لیے مہم کے پہلے سال یعنی 2011 میں خواتین شیفز نے ہماری بہت مدد کی. اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد مرد شیفز کو بھی احساس ہوا کہ ہم بھی گھریلو تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اس کوشش کا حصہ بننا چاہیے. تنظیم کے مطابق ہر سال 1 کروڑ سے زائد امریکی گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 76% خواتین ہوتی ہیں. یہاں $125 کے عوض آپ دارالحکومت کے بہترین باورچیوں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا سکتے ہیں. اس سے ملنے والی تمام رقم تشدد کے متاثرین کو مدد کرنے کے لیے استعمال ہوگی، جن میں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرنا بھی شامل ہے. یہاں موجود بہت سے شیفز نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے نوجوان لوگ کام کرتے ہیں، ہم ان پر نظر رکھتے ہیں اور جب بھی موقع ملے ان سے بات کرتے ہیں. یہاں موجود بہت سے شیفز نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہترین آئیڈیا ہے، اس کے پیچھے بہترین عزائم ہے اور میں ہر اس مہم کا ساتھ دوں گا جو گھریلو تشدد کے متاثرین کی مدد کے لیے کام. ابتدا میں میں نے یقینی طور پر اس کا سامنا کیا اور میرے خیال میں یہ سب آپ کی ثقافت ہی ہے جو آپ اپنے کچن میں بناتے ہیں. میں ایک ایسے ریسٹورینٹ میں کام کر کے خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں جسے ایک خاتون چلا رہی ہے. جیسیکا کلیولینڈ گھریلو تشدد سے واقف ہیں. ایسا ان کے اپنے خاندان میں بھی ہوا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس جاب نے انہیں مشکل حالات پر قابو پانے میں مدد دی. میں نے آج یہاں ان کی ترکیب پر ایپل پائے ایگ رول بنائے ہیں. کلیولینڈ کا کہنا ہے کہ مل کر ڈنر کرنا ایک صحت مند گھریلو زندگی کا حصہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہنسی مذاق اور اچھا کھانا موجود ہو تو وہاں تشدد کی کوئی جگہ نہیں. گھریلو تشدد صرف مار پیٹ کا نام ہی نہیں ہے، اس میں نفسیاتی دباؤ اور اس کے علاوہ مالی دباؤ بھی شامل ہے. لیکن گھریلو تشدد میں کمی لانا مشکل کام ہے، ناممکن نہیں. بس اسے ایک ناقابل قبول رویہ تسلیم کرنا ہوگا اور اس کا شکار بننے والوں کو یہ بھروسہ دینا ہوگا کہ اگر وہ آواز اٹھانے کی ہمت کرتے ہیں تو ان کی مدد کو کوئی ضرور آئے گا. پاکستان کے مختلف صوبوں میں اب ہیلپ لائنز بھی دستیاب ہیں جن پہ آپ کال کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. اگر آپ گھریلو تشدد کے موضوع پہ کوئی واقعہ یا کسی کی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے، اپنے سوالات اور اپنے تاثرات بیان کیجیے. ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. اب چلتے ہیں نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر، جہاں آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد زندگی معمول پر نہیں لوٹی. ویسے تو کشمیر میں 30 سال سے جاری بدامنی نے وادی کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس نئی آئینی تبدیلی کے بعد کاروبار زندگی بند ہونے سے شدید مالی نقصان ہو رہا ہے. کشمیری ہینڈی کرافٹ کی صنعت سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سے ایک ہے. ریتل جوشی بتا رہی ہیں کہ سیاحوں پر انحصار کرنے والی یہ انڈسٹری گاہکوں کے منتظر ہے جو وادی کا رخ نہیں کر رہے. قدرت نے جو خوبصورتی کشمیر کو نوازی ہے اس کا عکس یہاں کی دستکاری میں بھی نظر آتا ہے. کشمیر کا پیپر میشے، لکڑی کی نقاشی اور کڑھائی کا کام دنیا بھر میں مشہور ہے. آرٹیکل 370 اور 35 سے ہٹائے جانے کے بعد سے یہاں کی تقریباً سبھی ہینڈی کرافٹ شاپس بند ہیں. It's a kind of a scared thing that's going on here in Kashmir. If I will open my shutter, so I feel like, if anything happens or if somebody will come, so it's kind of atmosphere. And personally, I believe I don't want to open my shop.
कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की फरोख्त में एक बड़ा नाम शाहजी का है, जिनका कारोबार 114 साल से चल रहा है। इनका ये नया शोरूम आर्टिकल 370 हटाए जाने से तकरीबन 1 माह पहले खुला था, जब शहर सयाहों से भरा हुआ था। अब दुकान सिर्फ झाड़ पोंछ के लिए खुल रही है। हमारा ट्रेड बेसिकली टूरिस्ट पे ही डिपेंड है, क्योंकि हम जो आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, शॉल्स, ड्रेसेस, तो वो बेसिकली हम टूरिस्ट के लिए ही बनाते हैं, टूरिस्ट पर्पस के लिए, क्योंकि लोकल में उन चीज़ की डिमांड नहीं रहती। जब पीक सीज़न होता है तब तो वैसे नॉर्मली हम जब सुबह शॉप ओपन करते हैं, नियर अबाउट हम 9 बजे खोलते हैं, तो फिर शाम को कभी 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, मतलब ठीक ठाक अच्छा रहता है, पूरा दिन भर बिजी रहते हैं। और उसके मुकाबले जैसे अभी हालात है, अभी तो बिल्कुल ज़ीरो है। शाहजी जैसी बड़ी दुकानों से शहर के ज्यादातर ड्राइवर्स वाकिफ हैं, जो आज भी पीछे के दरवाजे से इक्का दुक्का टूरिस्ट को ले आते हैं। बाहर मार्केट हार्डली देयर आर बेसिक कम्युनिटी मार्केट्स है, सो आई डोंट थिंक बाहर शॉपिंग हो पाती ये मार्केट के अलावा। कश्मीर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट यहाँ से यादगार के तौर पर आर्ट और क्राफ्ट का कोई ना कोई नमूना साथ लेकर जरूर जाना चाहते हैं, और यहाँ की ज्यादातर दुकानें भी टूरिस्ट के हिसाब से सामान बनाती हैं। लेकिन अब 2 महीने से टूरिस्ट नदारत हैं, शटर बंद और बिजनेस ठप, और किसी को नहीं मालूम कि ये बंद शटर दोबारा कब खुलेंगे। कैमरामैन जुबैर डार के साथ रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की आबादी इंतहाई मुतनव्वु है। यहाँ दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते और काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ नस्ल परस्ती मसला नहीं। न्यूयॉर्क सिटी के इंसानी हुकूक के कमीशन ने हाल ही में एक ऐसे कानून की हिमायत की है जिसके तहत किसी को नफरत आमेज तरीके से इल्लीगल एलियन या गैर कानूनी तारिक वतन कहने वाले को जुर्माना किया जा सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए इल्लीगल एलियन या गैर कानूनी मखलूक की इस्तिलाह आम इस्तेमाल होती है। ताहम अब न्यूयॉर्क शहर में किसी को हकारत से इल्लीगल एलियन कहना या इसके खिलाफ इमिग्रेशन या कस्टम इन्फोर्समेंट वालों को बुलाने की धमकी देना महंगा पड़ सकता है। सजा के तौर पर $2.5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये शहर के इंसानी हुकूक की कमीशन की जानिब से एक नया हुक्मनामा है। इदारे ने इस हवाले से मिसालों के साथ पम्फलेट भी तकसीम किए हैं। मिसाल के तौर पर एक स्कूल की इंतजामिया की जानिब से हिजाब पहनने वाली तालबा को तंग करने की शिकायत को नजरअंदाज किया जाना, या एक वर्कर की जानिब से ग्राहकों को इंग्लिश बोलने पर मजबूर किया जाना या मुल्क छोड़ने का कहना। इस हवाले से न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो ने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कहा कि अगर आप तारिकीन वतन के इस शहर में आकर नफरत फैलाने की कोशिश करें तो आपको नताइज भुगतना होंगे। न्यूयॉर्क शहर तारिकीन वतन और उनके खानदान वालों की मदद के लिए इजाफी फंड भी मुख्तस करेगा। इसके लिए 1.60 करोड़ की रकम न्यूयॉर्क इमिग्रेंट फैमिली यूनिट प्रोजेक्ट को दिए जाएंगे। ये इदारा तारिकीन वतन को मुफ्त कानूनी मदद फराहम करता है। In the largest city in the United States of America, in a city with 36% of अमेरिका के बड़े शहर में रहने वाले 86 लाख में से 36% अमेरिका में पैदा नहीं हुए। हम इस प्रोग्राम को फंड कर रहे हैं, जो उम्मीद है कि दुनिया के दीगर शहरों के लिए मॉडल बनेगा कि नस्ल परस्ती, तासुब, नाइंसाफी पर मबनी तारकीन वतन मुखालिफ एजेंसी का किस तरह मुकाबला किया जाए। लेकिन हर कोई इस नई पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता। रियासत न्यूयॉर्क की कंजर्वेटिव पार्टी के सदर कहते हैं कि मुमकिन है कि ये कानून अदालत में चैलेंज किया जाए। It's like a new chapter in the book 1984. It's a government overreach. इससे ये तासुर मिलता है कि न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया लोगों के जहन पढ़ने की सलाहियत रखती है। हमें नहीं यकीन कि ये अदालत में कामयाब हो पाएगा। कोई न कोई यकीनन इस पर मुकदमा करने का फैसला करेगा। इस बात पर कोई हैरानगी नहीं कि न्यूयॉर्क के लोग नए कानून से मुतालिक राय रखते हैं और इससे मुतालिक बात करना चाहते हैं। We have the First Amendment here. We can say what we want. हमें आज़ादी राय का आईनी हक हासिल है। आप ये हमसे नहीं छीन सकते। हम कहाँ रहेंगे, कहीं और, एक कम्युनिस्ट मुल्क में? इसे इम्तियाजी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को ये सिखाने के लिए कि वो नस्ल परस्त ना बने जुर्माना लगाया जाए तो ये अच्छी बात है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का इदारा ऐसे अफराद के लिए इल्लीगल एलियन का लफ्ज इस्तेमाल करता है जो अमरीकी शहरी नहीं और दूसरे मुल्क में पैदा हुए हैं और कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर नहीं। नीना विश्नेवा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन अमेरिका की नामवर टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लिए काम करते हैं। लेकिन हम आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसमें 2 भाई हैं जिन्होंने अमेरिका में बड़ी कंपनियों की मुलाजमत छोड़कर अपनी कंपनी कायम करने का फैसला किया और अब कामयाबी के सफर पर गामजन है। आज उनसे हमें मिलवा रहे हैं नदीम याकूब।
فہیم الحق مائکروسافٹ کے لیے کام کر رہے تھے جب انہیں احساس ہوا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوجوانوں کے پاس پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانے اور کوڈنگ کی جدید ٹیکنیک سیکھنے کے لیے مواقع بہت کم ہیں، تو انہوں نے ملازمت چھوڑ کر اس شعبے میں پہلے سے موجود اور نئے آنے والے سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے آن لائن کورسز فراہم کرنے کے لیے ایک کمپنی قائم کر دی۔ ظاہر بات ہے اسٹارٹ اپ تھی، شروع میں ہم نے کافی ٹف تھا اور لوگوں کو انگیج کرنا اور ٹو ریز ابو دا نوائز، لیکن آہستہ آہستہ ناؤ وی ہیو گرون انٹو اے ریلیٹیولی بگر کمپنی۔ ایجوکیٹو کا مرکزی دفتر امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل کے قریب واقع ہے، جہاں بزنس اور مارکیٹنگ کے امور پر توجہ دی جاتی ہے، جبکہ کورسز کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے۔ We hire a lot of women in our technical office. پاکستان میں ہمارے دفتر میں بہت سی خواتین کام کر رہی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں لڑکیوں کی بڑی تعداد کمپیوٹر سائنس پڑھ رہی ہے اور ہم انہیں محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ کریں اور ورک فورس کا حصہ بنیں۔ لاہور میں ایجوکیٹو سے منسلک ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ان کورسز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ میں 2005 میں گریجویٹ ہوئی تھی، تو اب ناؤ دس از 2019، میں اس 2005 کی ڈگری کو لے کے آگے نہیں چل سکتی۔ اب اس 2005 سے لے کے 2019 تک 12 ایئرس میں کانٹینٹ اتنا بدل چکا ہے کہ آئی نیڈ ٹو اپڈیٹ مائی سیلف۔ تو اس طرح کی چیزوں کے لیے آپ واپس یونیورسٹی نہیں جا سکتے، آپ کو آن لائن کورسز لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے۔ ایجوکیٹو کے کورسز دوسرے اداروں کے کورسز سے کیسے مختلف ہیں؟ ہم نے پوچھا کمپنی کے بانی فہیم الحق سے۔ ہم نے یہ سوچا کہ اب کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہوئی ہے کہ ہم ایک انٹریکٹیو پلیٹ فارم دے سکتے ہیں جس کے اندر ڈیولپرز کو ویڈیو دیکھ کے پھر اپنی کمپیوٹر کے اوپر دوبارہ سے سب کچھ ایگزیکیوٹ کرنے کی بجائے وہ آن لائن براؤزر کے اندر ہی وہیں پہ سیکھ سکتے ہیں، وہیں پہ کوڈ کو رن کر سکتے ہیں، وہیں پہ اپنی کوڈنگ چیلنجز کر سکتے ہیں اور بہت جلدی سافٹ ویئر انجینئر بن سکتے ہیں، نہ کہ جس طرح سے ویڈیو کے ساتھ جو ایک کلنکی پروسیس ہے جس کے تھرو لرننگ مشکل ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کچھ زیادہ عام نہیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک تو آن لائن پیمنٹ سسٹم، سیکنڈلی پاکستان میں لوگوں کا اس طرف رجحان بھی بہت کم ہے، آن لائن ایجوکیشن کی طرف اویئرنیس کم ہے، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اور ابھی اس میں کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رحیم الحق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ 4 برسوں سے جب سے کمپنی قائم کی گئی ہے ان کی توجہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پر ہے، مگر مستقبل میں وہ دوسرے شعبوں میں بھی آن لائن کورسز ترتیب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، سیاٹل۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کی مثال ہے یہ امریکی طالبہ جو ابھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے۔ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں یہ ایک بس سے ٹکرا کر زور سے زمین پہ گرتی ہیں، لیکن ایک ہی لمحے میں کپڑے جھاڑ کر پھر تیزی سے چلی جاتی ہیں۔ یہ حادثہ ہوا کیسے؟ ممکن ہے ان کے بیگ کی وجہ سے، جس نے لڑکی کو زور سے زمین سے ٹکرانے سے بچا لیا۔ یہ واقعہ پچھلے سال رچمنڈ میں پیش آیا، لیکن اس کی ویڈیو اب ریلیز کی گئی ہے۔ انتہائی ناقابل یقین، اور یہ ویڈیو میں خود بھی کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ اب دیکھ چکی ہوں کیونکہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہوا کیسے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VA اردو کے پیج پہ، اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو ویو کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سی ویڈیوز، تصاویر اور خبریں اس اکاؤنٹ پہ بھی ملیں گی۔ ہم اپنے انسٹاگرام پہ آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں #UrduVOA کے ساتھ۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔